مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد، نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مهدئا لأبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. جلد آمد رمضان ہے اور انشاءاللہ اب یہ جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے وہ مستقل جاری رہے گا انشاءاللہ. کل سے یوں سمجھنے کہ رمضان شریف کی ہی یادیں آج بھی ہیں، کل بھی امید ہے کہ کل روزہ ہو جائے یا چاند نظر آ جائے تو کل ماہ رمضان کی پہلی شب ہوگی. تو یوں انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہونے والے مدنی مذاکروں میں روزانہ ہی ہماری حاضری ہوگی. حضور آج یہ جو ہمدردی، اس کے اگرچہ بہت ہی مختصر یہ مناظر دیکھے، لیکن اس مختصر میں نے تو خیر یہ ابھی دیکھے منظر، اور ایک تصور بندھا اور جو ایک امیر اہل سنت کی جو مدنی پھول کی کچھ جھلک کی نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت پیاری نصیحتیں، بہت کچھ ہے اس میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو
سلسلہ ہے ہمدردی، جو انشاءاللہ منگل سے ہم مدنی چینل پر دکھائیں گے. یہ تو ابھی تو مثال کے طور پر بہت جلدی میں یوں سمجھے کہ اس کی ہم نے تشہیری کوئی تیاری کی تھی. اس کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ اصل میں اس طرح کے والدین دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، اب ان تک کیسے وہ باتیں پہنچیں جو پہنچنی چاہیے. لیکن یہ کہ خود ان کے گھروں میں، اصل میں ان کے گھروں میں جو آزمائش ہے نا وہ بھی، اور والدین کے لیے جو پریشانی ہے وہ بھی، بچے کس طرح پریشانیاں میں مبتلا ہیں وہ بھی. پھر اس اچھا بعض ایسے ہیں کہ جن کی پریشانیوں کا بظاہر کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی کہ ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کے حوالے سے شاید ان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اب جب تک اس کی سانسیں ہیں میں نے اس کو، پالنا یعنی یا تو جب تک میری سانس ہے میں نے سنبھالنا ہے، یا جب تک اس کی سانس ہے میں نے سنبھالنا ہے. کیا تو ایک یوں سمجھے کہ ایک لائف ٹائم ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے. اللہ اللہ. اور اس کے لیے پھر کیا ذہن ہونا چاہیے اس حوالے سے. پھر بچوں کو دیکھ کر ہم نے والدین کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے. تو یوں سمجھیے کہ یہ معاشرے میں رہنے والے لاکھوں لاکھ اس طرح کے بچے اور ان کے والدین، اور ان سے متعلق جو خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو ہر دیکھنے سننے والے کے لیے ایک ہمدردی کا اور شکر کا اور صبر کا جو اس میں درس ہے، اور خود آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کا جو اس میں انشاءاللہ جو ایک درس ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوگا. تو یہ یوں سمجھیے کہ اب تک جو ہمارے امیر سنت کے سلسلے آئے ہیں مدنی چینل پر، ان میں سے یہ ایک منفرد ترین سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جو جیسے آپ کہا جاتا ہے دیکھیں نا گے. کہ ایک انسان اگر پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی بہت زیادہ پریشان سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے ایسے منظر آتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ اب ابھی شکر غور کریں کہ جب یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، اللہ. ایک والد اپنے بچے کو لے کر بیٹھا، امیر سنت سے بات چیت ہو رہی ہے، مگر سامنے ہی دوسرے کی جو باری آنے والی ہے، وہ سامنے ہی دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرا ایک بچہ جو میرے بعد آئے گا امیر سنت سے اللہ دم اللہ کرانے کے لیے دعا کرنا، وہ مجھ سے زیادہ دکھی ہے. اللہ. تو یہ بھی ایک دکھوں کو مطلب ہلکا کہ کرنے ہلکا کرنے والا کام ہے. اور خود بہت چینل، پیارا سلسلہ ہے. اب یہ تو ہے نا مطلب کہ چند ایک آئے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لاکھوں لاکھ ہیں. یو کے اور یورپ ہے نا حاجی امین، میں نے تو گیا ہوں نا گھروں پر دم کرنے، یا مطلب جو بھی مطلب مجھے لے کر گئے لے کر آئے، کہہ سکتے ہیں یو کے یورپ بھرا ہوا ہے ایب نارمل اس طرح کے بچوں سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح دیگر ممالک کے اندر بھی یہ ہے، مسائل ہیں، اس کی بھی پھر اپنی کوئی داستانیں کہانیاں ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمدردی اپنی مثال آپ ہوگا. اصل میں میرا بھی جو سلسلہ تھا، جو ہم نے میری یہ نیت تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیر سنت کے ماہ رمضان میں مدنی مذاکرے میں تراویح کے بعد آنے سے قبل مجھے سعادت ملتی تھی، امیر سنت کے آنے تک لائیو میں رہتا تھا. اور میری تیاری کا ہمارا ایک سلسلہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک کے انبیاء کرام کے احوال اور مزید ان سے متعلق جو تاریخی باتیں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچانی تھی. یہ میری تیاری کا ہمارا سلسلہ جاری تھا. اب اسی دوران ہم نے یہ ہمدردی سلسلہ، اچھا یہ سلسلہ تھا 3-4 منٹ کا. یہ امین یہ ٹوٹل سلسلہ 3 سے 5 منٹ کا ہم نے رکھنا تھا. ایک سمجھے کہ یہ ایک سیگمنٹ تھا، کیونکہ وہ 10 بجے جو بچوں کا رمضان سلسلہ آئے گا، یہ اسی کے اندر یہ 5 منٹ کا سیگمنٹ تھا امیر سنت کا. اچھا ہم نے یہ سلسلہ تو 5 منٹ کا سیگمنٹ تھا یہ، لیکن جب ہم نے اس کو ریکارڈ کیا اور امیر سنت کے بعد بیٹھے تو اب یہ ہو گیا 15 سے 20 منٹ کا یا 10 منٹ کا، مختلف انداز پر بنا. پھر ریکارڈنگ ختم ہو گئی، جو ہمارا جو شعبہ ہے مدنی اپنے بچوں کا مدنی چینل جو ہم لا رہے ہیں، اس شعبے نے اس کو ریکارڈ کیا. تو وہ شعبہ جو تھا اس سے پھر ہمارا مشورہ کہ اس میں سے اپنے 5 منٹ نکال لیں گے نا، جو کہتے ہیں عطر نکال لیا، ایسنس نکال لیا. کہا ٹھیک ہے. پھر مشورہ اگلے دن میں نے کہا یار اب اس میں سے عطر میں سے کیا عطر نکلے گا، کیا بات. اب عطر کی بوتل سے بولے اس سے عطر نکالو، تو ایسنس سے کیا ایسنس نکالیں گے. میں کہا یار یہ تو پورے کا پورا جو سلسلہ ہے نا یہ خوشبوؤں سے معطر ہے، تو اس کو
اس میں سے نکالنا نہیں سمجھ میں آیا. مطلب یوں ہم نے مشورہ یہ سب ہو رہی ہیں چیزیں نا, یہ میں آپ کو پیچھے کی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ میں کہا یار یہ پورا جو ہے نا ریکارڈ ہوا یہ ہونا چاہیے, اور جو سلسلہ کرنے جا رہا تھا اس کو روک لیتے ہیں, وہ کسی اور ٹائم پہ کر لیں گے. اور انشاءاللہ 11:15 بجے کے آس پاس 2-4-5 منٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, تراویح پڑھنی ہوتی ہے. تو میں کہ انشاءاللہ میں خود حاضر ہوں گا, اور یہ سلسلہ میں جو لائیو آتا ہوں تو وہ اپنے ساتھ میں یہ سلسلہ لے کر آؤں گا. پھر اس کو انشاءاللہ میں پارشلی, کہ پہلے یہ ہوا اب یہ ہوا اب یہ ہوا کر کے, میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ سلسلے کو آپ تک مدنی چینل کے ناظرین تک انشاءاللہ پہنچانے کی میری نیت ہے. میں کوشش کروں گا. مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ بہت ثواب کا کام ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے بہت امت کو فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ دھارس بندے کی ہم چلائیں گے انشاءاللہ جب تک امیر سنت مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں گے تب تک ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس میں مجھے آپ کی کالز بھی ملیں گی نا. یہ جب ہم سلسلہ کریں گے نا ہمدردی, ماشاءاللہ. اس سلسلے کا نام ہی ہمدردی ہے. اچھا اب یہ ذہن بن گیا میرا, پرسنلی ذہن بتا رہا ہوں, میری مشاورت بھی ہو گئی کہ اب یہ سلسلہ ماہ رمضان تک نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی ہم ریکارڈنگ شروع رکھیں گے, اور شوال المکرم سے بھی انشاءاللہ یہ سمجھیں کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ یہ سلسلہ اب ہمارا کنٹینیو چلے گا ہمدردی کا. ماشاءاللہ. اچھا یہ اس بار تو سمجھے زمزم نگر سے بچے آ گئے تھے. کل بھی ہماری ریکارڈنگ ہوئی ہے. کل تقریباً ہم 3:30 یا 3:45 بجے رات کو ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے. تو یہ تھا, تو یہ کوشش کی ہم نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ راتیں آ رہی ہیں تو اب اس میں اتنا موقع نہیں ملے گا. اس کے علاوہ اور بھی سلسلے ریکارڈ ہو رہے ہیں. یعنی ہم نے الحمدللہ پوری کوشش کی کہ اس بار ماہ رمضان میں آپ کو بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھے, پہلے سے کچھ مختلف ہم کچھ سلسلے, اسی طرح مدنی مذاکروں کو بھی ہم نے الحمدللہ ماہ رمضان کے جو مدنی مذاکرے ہیں جو تراویح کے بعد ہوں گے, اس کو بھی ہم نے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ اتنی دیر کے بعد ہم اس طرح لے کر چلیں گے تاکہ سوالات جوابات, تو پھر مدنی پھول, تو پھر اس کے علاوہ کلام, تو پھر جو حاضرین ہوں گے ان کے سوالات, تو جناب جہاں ہمارے مختلف متقفین ہوں گے ان کے, تو بہت کچھ سوچا تو ہے. اور انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر. صبح کی نشریات کا ہمارا الگ نظام ہے. کل دوپہر 3 بجے آپ آئیے گا مدنی چینل پر. تو میرے ساتھ انشاءاللہ وہ اسلام بھائی بھی ہوں گے جو یہ سلسلے لے کر آئیں گے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا لا رہے ہیں, تو وہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا لا رہے ہیں کل دوپہر 3 بجے اتوار کو انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی کہ رمضان شریف میں تو یوں سمجھ لیں کہ ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے, اور ہمیں ٹائم پاس کرنا ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس وہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں. یہ بات تو ہے حاجی امین کہ یہ جو کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں وقت گزارنے کے لیے یہ 2 اہم ذرائع اب لوگوں کے پاس ہیں, ایک ہے ٹی وی اور ایک ہے سوشل میڈیا. میں ان دونوں حوالے سے کچھ آپ تک مدنی پھول پہنچا دیتا ہوں. ایک ٹی وی ہے, ایک ہے سوشل میڈیا. یعنی ایک آپ موبائل کے ذریعے کچھ دیکھ رہے ہیں, یا پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, یا ٹی وی کے ذریعے کچھ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح کے ذرائع. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں چند چیز عرض کر دیتا ہوں آپ کو, بلکہ 1 منٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ذرا غور کیجئے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مزید آپ غور فرماتے رہیں. نمبر 1, حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسلن مروی ہے, یہ بھی روایت کی ایک قسم ہے. کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر بغیر وجہ
قصدن جان بوجھ کر دیکھے، اور دوسرا اپنے کو بلا عذر یعنی بغیر وجہ کے قصدن دکھائے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس سے دیکھنا، اور جس کو اجازت ہی نہیں ہے وہ خود کو دکھائے. یہاں سے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بے پردگی اور عورتوں کا بے پردہ ہونا اور خود کو بے پردہ لانا اور انہیں دیکھنا اور ان کا خود کو دکھانا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ٹی وی پر ان کو دیکھنا اور ان کو لاکھوں کروڑوں کو خود کو دکھانا، اور جن جن اعضائے بدن کو اسلام و دین نے عورت پر چھپانا فرض کیا ہے، ان کا لاکھوں کروڑوں کے سامنے خود کو ظاہر کرنا، اور پھر ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی مردوں کا آنا، اور مردوں کا ان کے ساتھ اور ان کا مردوں کے ساتھ بلا اجازت شرعی جو معاملہ ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھ لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے ٹی وی پر آنے والے جو بھی معاملات ہیں ان کا جائزہ لے لیں کہ کیا آپ کے ٹی وی، آپ کے سوشل میڈیا یا آپ کے موبائل فون پر کیا یہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں جن کے دیکھنے کی اسلام و دین اجازت نہیں دیتا، نہ ان کو اس بات کی اسلام و دین اجازت دیتا ہے کہ وہ خود کو دکھائیں. تو یہ ویسے ہی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور ماہ رمضان میں اگر ایسا کچھ ہو تو اس کی شرعاً کتنی زیادہ آپ اس کی مذمت کریں یہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ ایسے مردوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ کریم ایسی عورتوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور پھر اللہ ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ایسی چیزیں کی طرف نہ جائیں، نہ دیکھیں، نہ اس طرف ہم بڑھیں. دیکھیں نا، ماہ رمضان یہ تقوی دینے کے لیے آیا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. آپ ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں ان کاموں کو آپ چھوڑ رہے ہیں جو اس کے علاوہ ان کاموں کا کرنا حلال تھا، جس کا کرنا ماہ رمضان میں بھی حرام اور ماہ رمضان کے علاوہ روزے کی حالت میں نہ ہو تب بھی حرام، ان کو کرنا وہ بھی روزے کی حالت میں، اور اس طرح کے مطلب کہ چلو یا اس طرح کے دیکھنا ہے تو اس پر آپ غور کر لیں. دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے. باجوں موسیقی، آلات موسیقی. مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے، جو گھاس پھوس چیزیں ہوتی ہیں، گھاس وغیرہ یہ اگاتا ہے. اب ٹی وی کے ذریعے آنے والی میوزک کی آواز، موبائل کے ذریعے آنے والی میوزک اور موسیقی کی آواز، اس کا اب آپ خود اندازہ کر لیں. میں نے عورتوں کے بے پردہ آنے پر بھی آپ کے سامنے بات کی ہے. دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے. یہ بھی آپ تک میں نے بات پہنچا دی ہے. اب آپ خود ہی اس پر بھی غور کر لیں کہ عورت کے لغوی معنی بھی چھپانے کی چیز کے ہیں. اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے. یہ میں چاہوں گا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اس بات کو توجہ سے سنیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. تو اس کی تفسیر آپ قرآن کریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. رہی بات ہمارے بزرگوں کے حوالے سے، تو یہ جو بھی بے پردگی کرنے والیاں ہیں، بے پردگی کروانے والے ہیں، بے پردگی دیکھنے والے ہیں، اب یہ سب غور کریں کہ ہمارے دین کی خوبصورتی کتنی پیاری ہے. کہ اخبار الاخیار میں ہے کہ سخت قحط سالی میں، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھی،
لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بھی بارشیں نہ ہوئیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی غیر یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گر گئے اور رمجھم رمجھم بارش برسنے لگی۔ یہ ہوا۔ ایک اور بات منقول ہے، نقل کیا گیا ہے، جو شخص بری خواہش سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اب یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، موسیقی، بے پردگی اور یہ بے شرمی اور بے حیائی کے کام، اس پر آپ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ لوگ ہوں جو دو رائے رکھتے ہوں، جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب ایسی چیزیں اگر آپ ٹی وی کی اسکرین پر پاتے ہیں، ایسے کوئی کام میں آپ مبتلا رہتے ہیں، موبائل فون پر آپ اس طرح کی چیزوں میں پاتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، خدا نخواستہ اگر آپ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا روزہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً رمضان میں نیکی کا جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کی ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں، فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو ماہ رمضان کیسے گزار رہے ہیں۔ آپ کا مدنی چینل دیکھیں، آپ کا یہ مدنی چینل جس پر آپ اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کا یہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے اس پر بھی آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے کبھی آپ نے اس پر کوئی عورت دیکھی؟ کیا کبھی آپ نے اس پر کوئی میوزک سنا؟ نہیں، کبھی آپ نہیں سنیں گے۔ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ موسیقی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بے پردگی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بد نگاہی حرام ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو جب ہم جانتے ہیں تو ماہ رمضان میں ہم کیوں اس طرح اپنی وقت کو ضائع کریں اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے، بہت کچھ بیان کر دیا ہے کہ آپ نے کس طرح ٹی وی کے پر اور یا اپنے سوشل میڈیا، موبائل فون، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے اپنی قبر و آخرت کو کس طرح بہتر بنانا ہے، اور بندہ اس کے ذریعے کس طرح قبر و آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے، اور پھر اس بے پردگی، اس بے شرمی اور اس بے حیائی کو اپنا پیشہ بنا لینا، اپنا مطلب کہ وہ چیزیں اللہ کی پناہ۔ میں کیا عرض کروں کہ بس اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ دین، مذہب، اسلام کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، ان تمام تر چیزوں کی ہمیں تمیز پیدا کرنی چاہیے۔ کالز لے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور سب رمضان کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں تو ٹیلر لوگ کپڑے سینے کی زیادہ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہمیں کپڑے کام سے زیادہ عبادت میں کیسے ہمارا دل لگے، ایسی کوئی ہمیں بات سمجھا دے۔ امیل سنت سے آج مدنی مذاکرے میں غالباً جو پہلی کال جائے یا چند ایک کالوں میں یہ ایک کال آئی تھی، وہ بھی درزی اسلامی بھائی کی کال تھی۔ امیل سنت نے اس کا مدنی مذاکرے میں بہتر جواب عطا فرمایا کہ کس طرح اپنی عبادت کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، رزق حلال کمانا یہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب ملے گا۔ جو روزگار کما، مثال کے طور پر دن بھر ایک شخص جو روزے سے ہے، روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے صبح 8-9 بجے گھر سے نکلا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر بار کو اور اپنے آپ کو محتاجی سے بچائے گا، حلال کما رہا ہے، اور 4-5-6 بجے وہ گھر پر پہنچ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی نیکی اور عبادت نہیں کی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کوئی نیکی اور عبادت نہیں کی ہے۔ یہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی کیا نیکی اور عبادت نہیں ہے کہ ایک شخص نے اتنی دھوپ میں، اتنی محنت کے معاملے میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور خود پر جو فرض تھا اس نے روزہ رکھا، اور اس کے روزہ اور پھر روزے کے ساتھ رزق حلال کمانا، روزگار کمانا،
اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نیکی کے کام سے مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک نیکی و پرہیزگاری کا کام ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ اس میں کوئی اور غیر شرعی چیز وہ نہیں کر رہا اور شریعت کے تقاضے پورے کر رہا. پھر اسی میں وہ ظہر کی نماز جو فرض ہے فرض ادا کر رہا ہے, عصر اپنی فرض ادا کر رہا ہے, اپنی فرض نمازوں کو ادا کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, غیبت نہیں کر رہا, بدنگاہی نہیں کر رہا ہے, فحش کلامی نہیں کر رہا ہے, اپنے روزے کی حفاظت کر رہا ہے, بیجا غصہ نہیں کر رہا ہے, لوگوں سے لڑ جھگڑ نہیں رہا ہے. کیا یہ ساری چیزیں آپ کو عبادت نظر نہیں آتی؟ یہ ساری چیزیں نیکی نظر نہیں آتی؟ ایک شخص روزے کی حالت میں تھا, بس میں آ رہا ہے, ایک بزرگ اس کو نظر آیا, اس نے سیٹ چھوڑ کر بزرگ کو سیٹ پر بٹھا دیا, اور ایک شخص تلاوت کر رہا ہے, یقیناً تلاوت کرنے والے نے بڑی نیکی کی ہے, تو کیا اس شخص کا یہ عمل نیکی نہیں کہلائے گا؟ کیا بات. کہ صرف وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہی نیکی کرنے والا کہلائے گا؟ یا صرف مسجد میں نفل نماز پڑھنے والا ہی نیکی کرنے والا کہلائے گا؟ وہ روزے کی حالت میں اپنے والدین, یہ روزے کے علاوہ بھی اپنے والدین کے لیے پھل فروٹ لے کے جاتا, اپنے والدین کی خدمت کرتا, اپنے والدین کی فرما برداری کے کام کرتا, کیا یہ نیکی نہیں کہلائے گی؟ وہ رمضان اور روزے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے, ان کے لیے کوششیں کر رہا ہے, ان کے دل میں خوشیاں داخل کر رہا ہے, سب شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق. کیا یہ نیکی ہو؟ کیا یہ پرہیزگاری کے کام نہیں کہلائیں گے؟ ثواب کے کام یہ نہیں کہلائیں گے؟ یقیناً تلاوت کرنا بہت افضل عبادت ہے, نفلیں پڑھنا بہت افضل عبادت ہے, اور یہ کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں ماشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, رزق حلال کمانے کے جو معاملات ہیں, اس کے اندر جو تگ و دو کرتا ہے, تھکتا ہے, اور اس کے لیے جو حدیثوں میں جو بشارتیں آئی ہیں, اس کے لیے تاجر, نیک و پرہیزگار تاجر, سچا تاجر, ایسے مہنگائی کے دور میں بھی اپنی سچائی کو اور اپنی امانت کو باقی رکھ رہا ہے, کہ اس کے یہ کام کوئی ثواب اور عبادت اور نیکی کے طور پر نہیں لیے جائیں گے؟ اور ساتھ ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کوئی کوتاہی نہیں ہے اس کی. اگر جماعت واجب ہے تو جا کر نماز بھی وہ اپنی بات جماعت ادا کر رہا ہے, اور صحیح نماز پڑھ رہا ہے. کہ یہ ساری چیزیں ہمیں عبادت کے طور پر نظر نہیں آتی؟ ایک عورت اپنے گھر کے اندر اٹھتی ہے اور گھر کے کام کاج کرتی ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے, ان کے روزے اور نمازوں کا خیال رکھتی ہے, گھر والوں کے لیے سحری اور افطار تیار کرتی ہے, اور ان کی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کے لیے سارے کام کرتی ہے, گھر کے کام کا رکھتی ہے, اٹھاتی ہے, بچھاتی ہے. بیٹی ماں کی رضا کا خیال رکھتی ہے, ماں دیگر چیزوں کا خیال رکھتی ہے, ساس اور بہو آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی اور ایک دوسرے کی مدد کا خیال رکھتے ہیں. کیا ان کو اس کا اگر نیت اچھی ہو, ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ماشاءاللہ. تو ہم نے معاملات یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو مین ٹو مین, ہیومن ٹو ہیومن, انسان سے انسان کے جو تعلقات و معاملات ہیں, کیا اس میں عبادت اور نیکی اور ثواب کا کوئی معاملہ ہم نہیں دیکھیں گے؟ اس کو بھی دیکھیں, اور پھر تلاوت بھی کریں. اللہ توفیق دے تو زبردست قرآن کی تلاوت کریں, اللہ توفیق دے تو ایک سے زیادہ قرآن ختم کریں, اللہ توفیق دے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, یہ سارے کام کریں آپ. مگر ساتھ ساتھ یہ چیزیں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب وہ پورا دن کام کرتا, تھکا ہارا بیچارہ آیا, تراویح پڑھی, تراویح بھی اس نے جماعت سے پڑھی, نماز بھی جماعت سے پڑھی, نیکی کرتا ہوا, پرہیزگاری کرتا ہوا, آ کر مدنی چینل دیکھتا ہے, سو جاتا ہے, سو کر اٹھ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے, تہجد کے بعد یہ سحری کرتا ہے, فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, پھر روزگار کمانے چلا جاتا ہے. یقین مانے ایسی دھوپ میں روزگار کمانے کے لیے جانا کوئی آسان ہے یار؟ بہت بڑی بات. اگر اپنی ایمانداری, اپنے دیانتداری اور اسلام و دین کے تقاضوں کے مطابق جو کرتے ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے جئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آتا ہے, ہماری زندگی کے نظام کو منتشر کرنے نہیں آتا. اللہ کی رحمت ہے, یہ ہماری زندگی کے نظام کو بہتر بناتا ہے. کال دیں. کیا امین صحیح ہے نا؟ بالکل. حاجی امین, اس معاملے میں تو جو آپ نے ابھی جو وضاحت فرمائی نا, تو یہی ہے کہ اگر زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاری جائے, اور جو تقاضے ہیں دین کے, اسلام کے, اگر اس کو پورا کیا جائے تو اپنی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے, اور جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. امین میں آپ کو حاجی امین یہ بات بتائیں, یہ ایک شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ابھی اس نے اپنے بیٹے کو جھاڑا, تلاوت کرتے کرتے اس نے اپنی بیوی کو جھاڑا, تلاوت کرتے کرتے اپنی دیگر اس کا جو ساس تلاوت کر رہی ہے, تلاوت کرتے کرتے اپنی بہو کی دل آزاری کر رہی ہے,
تلاوت کرتے کرتے کرے. تلاوت کرتے کرتے کرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کرنا عبادت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ تلاوت نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن جو کام اس نے بلا اجازت شرعی اپنی اللہ اکبر، دل دکھایا, دل آزاری کی, اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو تلاوت کرے, تلاوت کرے, مگر تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے کہ جو مطلب اسے حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا نہ کر دے, اور بہت مطلب خیال رکھے معاملات کی بڑی امپورٹنٹ. میں نے بہت اچھا. میرے پیر صاحب کو دیکھا, امیر سنت کو, یہ حاجی امین یہ وظائف پڑھ رہے ہیں نا, یہ وظائف پڑھتے پڑھتے آپ ان کے پاس چلے جائیں, جب وظائف پڑھ رہے ہیں یہ وظائف چھوڑ کر آپ کی بات سنتے ہیں. میری بات ہوئی ہے, فرماتے وظائف پڑھ رہا ہوں تو اس سے میری ذات کو فائدہ ہے, لیکن اگلا آیا ہے نا تو کوئی بات کرنے ہے تو اس کی دل جوئی ہوگی, تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ثواب مجھے اس کی دل جوئی کرنے میں ہے کیا بات، کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں کچھ خوشی داخل کرنا ہے. کیا بات. میں نے تو ویسے بھی ایک سلسلہ کیا تھا, شاید آپ اس میں تھے, کہ اس بار ماہ رمضان کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا مہینہ بنا لو, کیا بات. اللہ کی رضا کے لیے. یہ اس کی حفاظت کرے. یہ گھر میں یہ بہت مسائل ہوتے ہیں, مجھے اس کا مطلب کہ ایک میں تصور کروں نا تو سحری میں افطاری میں تو پکا نہیں ہے, تو تیاری نہیں ہے, تو پانی دسترخوان پہ نہیں, شربت نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ روزہ رکھ کر ایسا لگتا ہے تو پورے گھر پر احسان کیا ہے. شوہر آئے گا تو جیسے احسان کر رہا ہے, بچہ بیٹھا ہے تو احسان کر رہا ہے, تو وہ سب کو ڈانٹیں گے جھاڑیں گے, ادھر سب کے بیچاروں کے اسلامی بہنوں کے ہاتھ پیر پھول گئے, ہاتھ پیر ہل رہے ہیں, شربت گر گیا تو گلاس گر گیا تو پلیٹ گر گئی تو یہ ہو گیا, اور اس میں بھی چیخا چیخی مارا ماری ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کیسا مطلب آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح, نہ کریں ایسا, یہ مت کیجیے گا ایسا. نرم روزہ نرمی لاتا ہے, روزہ حسن اخلاق لاتا ہے, روزہ تو تقوی لاتا ہے, روزہ تو پرہیزگاری لاتا ہے, روزہ تو دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ دیتا ہے, روزہ تو بھوکے پیاسوں کا خیال رکھنے کا جذبہ دیتا ہے, روزہ تو غریبوں کا خیال رکھنے کا جذبہ دیتا ہے, روزہ سخاوت لاتا ہے, روزہ مطلب کہ وہ عبادت اور نیکی کا جذبہ لاتا ہے. آپ روزے کی حالت میں اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اللہ کی پناہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں روزے اور رمضان کے ان حقیقی مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کھانے پینے کی یہ نے صحیح, بابا نے بہت صحیح فرمایا. دیکھیں رمضان کے روزے یہ تقوی کے لیے ہیں, کھانے پینے کے لیے یہ مہینہ تھوڑی آیا, کوئی پورا سال کھاتے پیتے ہیں. جو چیز آپ تل رہے ہو نا, جو چیز بنا رہے ہو, جو چیز کھا رہے ہو نا, یقین مانے رمضان کے علاوہ یہ چیزیں موجود ہیں, مگر اس وقت رمضان موجود نہ ہوگا. رمضان میں جو چیز کرنی ہے نا وہ کریں, تو رمضان کے علاوہ کر ہی رہے ہیں, اس کو خالی رمضان میں اتنی خصوصیت دے دی, کھانے کو اتنی اہمیت کیوں دے دی رمضان کے اندر. رمضان میں گویا کہ تلاوت کو اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنے مطلب کہ وہ میدے کو امپورٹنس ملی ہوئی ہے. میدے کا آٹا, باجرے کا آٹا, تو جناب یہ یعنی پھل فروٹ کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی جتنی ماہ رمضان میں ہم نے نفل نماز کو امپورٹنس نہیں دی ہوئی ہے. یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ کتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان عبادت, اور ہم نے ماہ رمضان کھانا پینا. اللہ, یہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سگ اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری وساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس رمضان کے اندر مدنی چینل کو 11 سال ہونے والے ہیں, تو اس کے لیے کوئی خصوصی نصریات کا ہے کوئی ترکیب؟ انشاءاللہ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو عاشقان رسول ہمارے ماہ رمضان میں چونکہ 10 محرم الحرام کو 10 رمضان المبارک کو ہمارے مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا, تو اس دوران اس میں ہم شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا مجموعی طور پر شکر ادا کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول مساجد میں, گھروں میں اسلامی بہنیں یہ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں. اور پھر اس میں الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ کے دل میں مدنی چینل کی محبت اور بڑھاتے ہیں. چلا اس سال بھی کریں گے انشاءاللہ. جی. مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایسا نگران شورا سے عرض ہے, ایسا لاح عمل بتائیے کہ جس پر عمل کر کے ہم
اپنے مرشد کے یعنی تقوی پرہیزگاری کا ایک حصہ بن سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مین چیز ہے سیریس ہونا۔ جب کوئی بات آپ کو بتائی گئی ہے اور وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، حکمت و دانائی کے مطابق ہے، اخلاق اور اقدار کی تقاضوں کو پورا کرتی ہے، ساری چیزیں جب اس کے اندر اتنی خوبصورت ہیں، اب وہ سننے کے بعد سب سے بنیادی چیز اب آپ کے میرا کام ہے کہ ہم سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، یار یہ اختیار کرنا ہے، پھر اسے اپنے مطلب کے دماغ میں بٹھا کر رکھیں اور اسے عملی اور جامہ پہنائیں، پریکٹیکل کریں اس کے اوپر۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا مطلب کہ کسی کی بات کا آپ عمل، جیسے آپ اگر والد ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھائیں تو آپ کے لیے بیٹے کا اس پر عمل کرنا جو ہے نا، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اور بیٹے پر شفقت کرنے کے لیے بڑی زبردست ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو آپ بھی کہیں گے یار اس کو کیا سمجھاؤں۔ سب سے بنیادی عمل بندہ کرتا تب ہے جب سیریس ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ سنجیدہ ہو جائیں گے نا کسی کام کو کرنے کے لیے، تو پھر دیکھیں ایک شخص سے بے روزگار گھومتا رہتا، لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھتا، پر جس دن یہ سیریس ہوتا ہے نا، اس دن یہ ساری اپنی وہ عیش اور عشرت کی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر محنت مزدوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اب سیریس ہوا ہے۔ تو سیریس ہونا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیں، اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے۔ سر میں ہمارا ایک مدنی مشورہ ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کل مغرب سے اللہ کی رحمت سے ہم رمضان پا لیں، تو اعتکاف بھی ہے، مدنی عطیات بھی ہیں، تو کچھ ہمارے ذمہ دار نگران جمع ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ مدنی مذاکرے ہم یہ ایک سلسلہ کریں گے، تب تک یہ ہمارے اسلام میں اندر آ جائیں گے جہاں ہمارا مدنی مشورہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ مدنی مشورہ کریں گے۔ مدنی عطیات میں آپ بھی مصروف رہیے، اعتکاف کی برکتیں آپ بھی لوٹیے، مدنی چینل کے ذریعے خوب فیضان رمضان پانے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔